یار یہ تکبیر تشریح کیا ہے؟ یار یہ تو مجھے نہیں معلوم. یار تکبیر تشریح کیا ہے؟ یار مجھے نہیں بتائی. یہ تکبیر تشریح کسے کہتے ہیں؟ یار معلوم نہیں ہے مجھے. تکبیر تشریح؟ یار تکبیر تشریح کیا ہے؟ میں نے سب کو واٹس اپ کر دیا. دیکھتے ہیں کسی نہ کسی کا جواب تو آئے گا. چلو دیکھتے ہیں پہلے کون جواب دیتا ہے. مشکل ہے, مجھے نہیں لگتا کہ جواب آئے گا, اس لیے آپ بتا ہی دے تو اچھا ہے. اچھا تو سنو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اسے کہتے ہیں تکبیر تشریح. اگر آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ دہرا لیں. زبردست, آپ نے درست فرمایا یوسف بھائی. جی یاسین بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک منٹ, جن کو سوال سینڈ کیا تھا ان کو جواب بھی بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے. اب بولیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیر تشریح ہے یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ 9 ذوالحجۃ الحرام کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجۃ الحرام کی عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو کہ جماعت مستحبہ سے ادا کی گئی ہوں, ان کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے, 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو وہ تکبیر پڑھے گا یا نہیں؟ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 پر ہے. جس کی 1 رکعت یا اس سے زیادہ رکعت فوت ہوئی ہوں تو اس پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے, لیکن جب وہ خود سلام پھرے گا تب اس پر پڑھنا واجب ہے. یہ دعا کے بعد پڑھتے ہیں یا دعا سے پہلے؟ تکبیر تشریق یہ سلام کے فوراً بعد کہنا واجب ہے اور یہ سلام کے پھرنے کے بعد ہی کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے وقت پڑھنا بہتر ہے. ایک بات یاد رہے, عید الفطر یعنی میٹھی عید اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ یعنی میٹھی عید کے لیے جاتے وقت آپ اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں گے, اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے وقت بلند آواز سے یہ تکبیر کہیں گے. اب تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر ول. ایک بار پھر دوہرا لے تو یاد ہو جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. وللہ الحمد.